آج ہم بات کرنے والے ہیں اہل معرفت کی پہچان۔ اہل معرفت کون لوگ ہیں؟ مطلب معرفت والے، اہل معرفت، معرفت والے، پہچان والے، جن کو تعارف ہے۔ ہر جو بھی اسپرچول اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کا الٹیمیٹ جو گول ہے وہ یہ ہے کہ مجھے معرفت الہی مل جائے۔ معرفت الہی کا مطلب ہے کہ اللہ کی پہچان ہو جائے۔ اب وہ لوگ کون سے ہو سکتے ہیں جن کو اللہ کی پہچان ہے؟ دیکھیے، معرفت حاصل کرنے کے لیے انسان کو بہت سارے مشکل راستوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ روحانیت میں یہ الٹیمیٹ گول ہے، اور وہ لوگ جن کو معرفت حاصل ہے وہ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ان کی ہوتی ہے، بہت ڈیپ۔ وہ اتنی سادہ سی چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھتے جو عام لوگوں دیکھتے ہیں۔ عام لوگ کا سوچنے کا انداز اور اہل معرفت کے سوچنے کے انداز میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ان کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز کو، کسی بھی چیز کو جب دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں تو بڑی ڈیپ میں، اور ان کے اندر انر پیس ہوتا ہے۔ وہ ایسے ہماری طرح نہیں ہوتے، عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتے کہ وہ ان کے اندر میں بڑی بے چینی ہو، نہیں، بڑا ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ عام لوگوں کو دیکھو، اندر میں بے چینی ہے، پتہ نہیں کتنی خواہشیں ہیں، ایک پوری نہیں ہو رہی، دوسری جنم لے رہی ہے، لیکن انر پیس نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے، انسان کا الٹیمیٹ گول انر پیس ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں کو، اہل معرفت والوں کو عطا کی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے بعد وزڈم، یہ جو وزڈم ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ وزڈم کے تھرو ہی اہل معرفت حاصل ہوتا ہے۔ اگر وزڈم نہیں ہوگی، اگر عقل اس لیول پہ نہیں ہوگا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ ان کو معرفت ملے۔ وزڈم ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور وزڈم کا تعلق کسی بھی یونیورسٹی سے ڈگری لینے سے نہیں ہے۔ وزڈم کا تعلق ہے اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا علم لدنی، وہ علم جو انسان کے اندر میں چلا جاتا ہے اور اس میں ٹھہراؤ، جیسے میں نے پہلے کہا، ایک خاص قسم کا ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ جو معرفت والے لوگ ہیں یہ کوئی عام طریقے سے گھومتے پھرتے نہیں ہیں۔ یہ جب نیچر کو دیکھتے ہیں تو ایک جگہ پہ ان کی نگاہ ٹھہر جاتی ہے۔ یہ جب نکلتے ہیں اور یہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو جب دیکھتے ہیں تو ان کی نگاہیں ٹھہر جاتی ہیں، یہ حیرت میں چلے جاتے ہیں، اور یہ کوئی ایک پل یہاں، ایک منٹ، یہ پتہ نہیں کتنے دنوں تک یہ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، یہ سوچتے رہتے ہیں۔ اور جب قرآن نے یہ بتایا ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ ساری کائنات ہمارے لیے بنی ہے اور ان میں نشانیاں ہیں، تو وہ نشانیاں ڈھونڈتے ہیں، ان کو نشانیاں ملتی ہیں۔ معرفت ایسے حاصل نہیں ہوتی، اور جب ان کو یہ ساری نشانیاں مل جاتی ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے، ان کو اس چیز کا ادراک ہو جاتا ہے کہ یہ پوری کائنات ہمارے لیے بنی ہے، تو اس کائنات کا ذرہ ذرہ جو وہ دیکھتا ہے اس سے وہ محبت کرنے لگتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، کیونکہ جو چیز آپ کے لیے بنی ہے، فار ایگزامپل آپ کی آرائش کے لیے بنی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کو مینٹین کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو ایسے ہی ہم فار گرانٹیڈ لیں اور سمجھیں کہ یہ بس ہمارے لیے ہے، اس کو ہم کوئی ویلیو نہ دیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل، اگر مثال کے طور پہ آپ کو ایک گاڑی ملی ہوئی ہے، وہ آپ کی فیسلٹی کے لیے ہے، اور آپ اس کو بے دردی سے چلائیں گڈھوں میں ادھر ادھر، تو وہ خراب ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح ایک کمرے میں آپ بیٹھے ہیں، آپ بیڈ ہے آپ کے پاس، اے سی چل رہی ہے، بڑا ماحول اچھا لگا پڑا ہے، لیکن آپ اس کی قدر نہیں کریں گے، وہ ایسی ہے، وہ چلتی رہے، یہاں پنکھا چل رہا ہے، آپ اس کو مینٹین نہیں کر رہے، آپ اس کی قدر نہیں کر رہے، تو کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، خراب ہو جائیں گی۔
بالکل اسی فارمولے کو دیکھتے ہوئے آپ سوچیں کہ یہ پوری کائنات ہمارے لیے، ہماری آسائش کے لیے بنی ہوئی ہے، اس کا ذرہ ذرہ ہمارے لیے کام کر رہا ہے، اور ہم ان کی قدر نہ کریں. ہمیں قدر کیا کرنی ہے؟ ہمیں ان کا دیکھ بھال کرنا ہے. ہمیں ان کی جو چیز جس طریقے سے ہے ان میں بگاڑ پیدا نہیں کرنا. جیسے ہم ڈیفارسٹیشن کر رہے ہیں، ہم پیڑ کاٹ رہے ہیں، ہم بہت سارے ایسے دریا جو ہے وہ ہمارے سوکھ رہے ہیں. ہم نے نیچر کو سمجھا ہی نہیں، سمندر کو ہم خراب کر رہے ہیں، پانی میں ہم جو ہے نا کنٹامینیشن ہو رہی ہے. ہم نہیں کر رہے. کوئی اوزون میں لیئر آ گیا ہے، اوزون لیئر میں سوراخ ہو گیا. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ ہم قدر نہیں کر رہے. جنگل میں بہت سارے ایسے جانور ہیں جو ختم ہو رہے ہیں، حالانکہ سب چیزیں ہمارے لیے تھی. تو اہل معرفت ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور بڑی بات، سب سے بڑی بات میں بتاؤں، وہ گریٹیٹیوڈ دیتے ہیں ان چیزوں کا. ہر پل اللہ سے شکر گزار رہتے ہیں. اور ان کی جو اسپرچل پریکٹس ہے وہ تو دیکھیں، وہ کبھی اپنی اسپرچل پریکٹس نہیں چھوڑتے، چاہے وہ مراقبہ ہو، مشاہدہ ہو، کسی بھی صورت میں وہ اپنی پریکٹسز جاری رکھتے ہیں. ان کو اپنے ہر قدم کا پتا ہوتا ہے، وہ سیلف اویئرنیس ہوتا ہے. ان کو اپنے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں. جیسے ہمیں عام لوگ جو ہیں ان کو اپنے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، اپنی اسٹرینتھ اپنی ویکنیس کے بارے میں نہیں پتا. ان کو اپنی اسٹرینتھ اور اپنی ویکنیس ان دونوں کے بارے میں بخوبی معلوم ہوتا ہے، اور انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ زندگی گزارتے ہیں. اور ان کا کنیکشن اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے ہر پل. کیونکہ جیسے میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ اللہ کا ذکر کرنا، جیسے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو شیطان ہم سے دور بھاگ جاتا ہے. تو جب یہ شیطان دور بھاگتا ہے تو ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. بہت مزے کی بات یہ ہے کہ ہم تو کیا اللہ ہمارے قریب ہے، لیکن ہم نہیں جا رہے. اللہ نے تو کہا ہے کہ میں شہرک کے سے بھی زیادہ قریب ہوں، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا اللہ تو قریب ہے، ہم کیوں دور بھاگ رہے ہیں؟ ہم بھاگ رہے ہیں اللہ سے. تو ہمیں اپنے اللہ سے کنیکشن جوڑنا ہے. تو وہ جو ڈیوائن کنیکشن ہے اہل معرفت والوں کا، وہ بڑا اسٹرانگ اور پختہ ہوتا ہے اپنے مالک کے ساتھ. جیسے یہ جو میں نے ساری باتیں بتائی، ان سب کے تھرو وہ کنیکشن جوڑ رکھتے ہیں. اگر وہ گریٹیٹیوڈ دیں گے، نیچر سے لو کریں گے، ان کے اندر میں پیس ہوگا، اسپرچل پریکٹس کریں گے، ذکر اللہ کریں گے، تو اللہ کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے وہ اور بھی گہرا ہوتا جائے گا.